بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بھائیو، یہ سارا کام تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، بیان کرنے والے کے لیے بھی، بیان سننے والوں کے لیے بھی، اور جمعرات اور خود کا مشورہ مہینے کے سارا عمل کے لیے ہے. لیکن حدیثوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے فکر مند، لیکن ایسی بھاگم بھاگ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ 3 دعائیں نہیں پڑھ لیتے تھے اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، لیکن وہاں تو سب علماء کی عوام سب اللہ کے راستے کی نفرت. تو حضور ان کو بھیج رہے تھے یمن، جماعت داری یمن. معاذ، تمہیں ایک دعا بتاتا، خبردار کبھی مت چھوڑنا. ہم کو نہ تو ہم وہ دعائیں سیکھتے ہیں، پڑھنے کا سوال ہی نہیں، جو سیکھتے نہیں، سیکھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، اور سمجھتے کہ کون تبلیغ والے جس کو چاہے دھوکہ دے دو، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تبلیغ والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے دوستوں، اصل جو ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام میں 2 چیزیں ساتھ ہیں: عمل پر اللہ کیا دیں گے اس کی فضیلت کا علم ہونا. اب جیسے یہ جمعے کی رات شروع ہوئی نا، جمعے کی رات کو شب قدر کے برابر کہا ہے کتابوں میں، اور پھر اس میں یہ محنت، اس محنت کی نسبت پر جمع ہونا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے کی محنت کی ایک گھڑی شب قدر میں حرم پاک میں حجر اسود کے پاس پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. یہ فضائل ہے، لیکن ہم معلوم نہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ دھیان ہوتا ہے. تو اس کو پھر علماء نے یہ کہا ہے بہت خطرناک ہے. جو علماء نے جب کسی دینی عمل میں رسمیت داخل ہو جاتی ہے، ایک رسم ہے جمعرات کی، خود کے مشورے کی، ملاقاتوں کی، ٹھیک ہے، اور تو مجھے بات کریں تقریباً 100 سال ہو گئے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ آج کل جن کا ہم نام سنتے نا بہت، مفتی تقی عثمانی صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، کیسے مفتی پوری دنیا میں اس وقت ان کا دباؤ ہے. ان کو خط لکھا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے، میاں تقی، یہ اس میں میاں تقی کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کیا لکھواؤں کیا نہ لکھواؤں، خط بھی ہے.
ساری چیزیں رسم کی طرف جا رہی ہیں. رسمیت، پڑھنا پڑھانا، تبلیغ، لکھنا پڑھنا، ایک رسم ہے پوری کر دو. جیسے رسمیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی پتنگ اڑانے کی ہوتی ہے، کبھی رنگ چھڑکنے کی ہوتی ہے، کبھی آگ جلانے کی ہوتی ہے رسمیں. اور رسم پر کچھ نہیں ملتا، رسم پر ملتا ہے قرآن حدیث میں ہے کہیں. رسم کے معنی جس کا سر درد ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے، ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں، کہاں گئے تھے اور کیا لائے، ہر جمعرات کو فکر میں تازگی ہے، ایمان میں قوت ہے. اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا تبلیغی جماعت میں نے نام نہیں رکھا، میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت، یہ تو لوگوں نے چلا دی. اگر میں نام رکھتا تو اس محنت کے ذریعے ہر ایک کے ایمان میں حرکت، تحریک ایمان. اسی لیے فرمایا تھا اگر آدمی نے فجر کی نماز پورے خشوع خضوع سے پڑھی ہے، سارے ارکان بھی، وضو بھی، اور قیام، رکوع، سجدہ، قرآن سب بالکل صحیح، فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز بھی اتنی ہی خشوع سے پڑھی تو وہ گر گیا. جیسے دنیا والے تو صورت والے ہیں سب، روز کاروبار میں ترقی چاہتے نہیں چاہتے. کل جو آمدنی ہوئی تھی دکان میں، اگر آج بھی اتنی ہی ہوئی تو دکاندار خوش ہو جائے گا. بلکہ تو مجھے کیا حال ہے، دھندا نہیں ہوا ہے، دھندا نہیں ہوا. کل 50 آئے تھے اور آج بھی 50 ہی آئے تو کیا کہیں گے، دھندا نہیں ہوا. آج تو سواد ہونا چاہیے تھے. یہ ٹھیکرے، یہ چیتڑے، یہ لکھڑے جو نہ قبر میں ساتھ جائیں گے، نہ قبر کے سوالوں کا جواب دلوائیں گے، نہ نبی کے ہاتھ سے جامع کوثر دلوائیں گے، نہ یہ قبر کے عذاب سے بچائیں گے. اس کے نقصان دھندا نہیں ہوا ہے. آج دھندا ہوا ہے، نہیں صبح رکھا اتنا بھی فکر جھنبٹ 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 جھنبٹ. کیا 6 نمبر ایمان میں کتنی ترقی ہوئی، اللہ سے کتنا تعلق ہوا. کل جتنا تعلق بڑھا، کل جتنا اللہ کا درجہ حل بڑھا، اس کو تو کوئی سوچتا بھی نہیں. لوگ کیسے کم ہوئے، کیا چلتا نہیں ہو. میرے دوستوں، اور یہ باتیں میں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے میرے لیے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب اس محنت میں، حضور کی محنت میں، ہم سب سیکھنے سکھانے کے لیے اور مرتے دم تک اس میں ترقی کرنے کے لیے. لیکن ہمارے اب انداز لگاؤ کہ ہم کتنی بڑی غفلت میں ہیں. جو آمدنی کل ہوئی تھی وہی آج ہو تو ہم اس کو نقصان کہہ رہے ہیں. اب یہ ہم سب 10 سال 20 سال 15 سال 50 سال سے ہم کو لوگ تبلیغ والے کے نام سے کہتا تھا، بلکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. سب سے بڑا چور کہا نا نماز کے چور کو، فضائل کی کتابوں میں ہے نا کہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا وہ تو چور ہے. تو حال یہ ہے کہ 10 سال 20 سال کی تبلیغ میں پہلے جتنا اللہ کا ڈر تھا، حکموں کو جتنی پابندی سے ادا کرتے تھے، جماعت میں جانے کا جیسا شوق ہوتا تھا،
سنت ادا ہوتی تھی تو خوشی ہوتی تھی، اور نیچے آ گئے اور نیچے آ گئے۔ اب اسی میں اگر میں پوچھوں کہ جو لوگ 4 مہینے لیے ہوئے ہیں، ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، ملکوں میں نہیں گئے ہیں، 4 مہینے لیے ہیں، ان کا اپنا سال کا چندہ، ان کے اپنے مہینے کے 3 دن کا ہوتا۔ یہ ہمارے بڑوں نے جو ہمارے لیے کیا کیا ہے نا، روزانہ، ہفتے والی، مہینہ، سال، اور ہر آدمی کے اپنے ذاتی روزانہ کی قرآن کی تلاوت، روزانہ کی تصویر، روزانہ یہ بزرگوں نے نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑے نقصان سے حفاظت ہے اور بہت بڑی آخرت کے بچنے کا سامان ہے۔ لیکن ایک رواج ہو گیا، اس نے رواج کے طور پر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم راجے میں تھے تو خواجہ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ استغفار بڑھاؤ، استغفار کرو۔ میں نے ان سے کہا، بہت تعلق کا، بہت محبت کرتے تھے، بھائی یہ تو سب ماشاء اللہ کئی حج کر چکے ہیں، اتنے عمرے کر چکے ہیں، اور اتنی تصویر پڑھتے ہیں، اور کیسے یہ کس گناہ سے توبہ کریں گے؟ یہ تو شرابی نہیں ہے، یہ تو دعا نہیں کھیلتے ہیں، یہ تو کوئی بدکاری نہیں کرتے، چاہے سے چہرہ مجھے کہو بہت تعلق بہت یہ استغفار اس سے کریں گے کہ انہوں نے اللہ کو، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کتنی مرتبہ سنا، اللہ رسول اللہ، اللہ رسول اللہ، اللہ رسول اللہ، سنا اور لوگوں میں کتنا سنایا۔ اس اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں زندگی ہی دی ہے میری فرما برداری کے لیے، اور تم میری فرما برداری کر نہیں سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ۔ اب انہوں نے کتنا کیا؟ یہی صورت میں اللہ مغفرت فرماوے، بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نا ایک مرتبہ ساتھ کھانا کھائے دسترخوان پر، اس نے پانی پیا بائیں ہاتھ سے، اور پرانا ہاتھ شادی کا بائیں ہاتھ سے، ارے بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ بھائی نے چھوڑ جی، وہ میرا ہاتھ سالن والا تھا تو بھلے آدمی کتنا پیار سے سمجھایا، تو نے یہ تو دیکھا کہ گلاس خراب ہو جائے گا، تیل والا ہاتھ، چکنا ہاتھ، اس سے گلاس پکڑوں گا تو گلاس خراب ہو جائے گا، ہے نہیں؟ یہ نہیں دیکھا کہ عمل کتنا خراب ہو جائے گا۔ اس وقت ساری دنیا میں یہ، اور ہم سب اس میں، موبائل خراب نہ ہو جائے، گاڑی خراب نہ ہو جائے، کنیکشن خراب نہ ہو جائے، اپنے چاہے جتنے خراب ہوتے رہے۔ یعنی ایک موٹی سی مثال سے اگر ہم کچھ سمجھنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں ہم لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، ایسا ہے۔ اگر اس وقت ہم کو اتنا دھیان کہ میرے اس قدم اٹھانے سے عمل بنایا مل رہا، اس کا خیال۔ اس لیے دوستو ہمارا یہ کام کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے بننے کے لیے، اور اس میں تین چیزیں میں کہتا ہوں آج کل۔ سب سے پہلے تو مقصد ہے، جس نے زندگی دی، اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو پتا نہیں تھا جب ہم پیٹ میں بن رہے تھے، اللہ نے زندگی دی، اس نے زندگی دے کر مقصد بتایا
تمہاری پوری زندگی کا مقصد مجھے راضی کرنا، اور میں راضی ہوتا ہوں بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، دولتوں سے، حکومتوں سے، دنیا بھر کے فرنیچروں سے، اور تمہاری فیکٹریوں اور اس کے ڈیزائن کے کپڑوں، اس سے راضی نہیں ہوتا۔ میں راضی ہوتا ہوں صرف دین سے، اور دین میں سب سے پہلی بنیاد ایمان۔ میں راضی ہوتا ہوں ایمان سے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو ایمان بناؤ۔ اسی لیے جتنے نبی، جتنے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے بھیجے، سب سے پہلے ایمان کی دعوت دے کر ہے۔ اب ہم اس کو تقریب کے طور پر کرتے بھی ہیں اور تقریب کے طور پر سنتے بھی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے، تھرمامیٹر، خود ڈاکٹر کو اگر بخار ہو جائے تو بھی وہ مجھ سے دیکھتا ہے، اب بیمار کو بھی وہ بتا دیتا ہے۔ تھرمامیٹر کی رشتے داری نہیں ہے نہ ڈاکٹر صاحب سے، نہ ان کے ابا سے، نہ کسی اور سے، نہ تھرمامیٹر بنانے والے سے، اسے بھی رشتہ ہے۔ بخار ہوگا تو بتا دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس محنت کے بارے میں جو بتایا، وہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری دنیا میں جن کو بھی اللہ نے توفیق کے اس کام کے ساتھ لگ رہے ان کو تھرمامیٹر دیا ہے۔ اس لیے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ایک وقت پورا کر لینا۔ کیا تھرمامیٹر دیا؟ ہماری ساری چلن پھرن سے مقصود دلوں سے اللہ کے ہر خیر کا تاثر نکل جائے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خیر ہے، وہ آسمان ہو، زمین ہو، کارخانے ہو، دولتیں ہو، حکومتیں ہو، عہدے ہو، جبریل ہو، میکائیل ہو، ارے ملک الموت، سب مخلوق ہے، کوئی کچھ نہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے ہماری ساری محنت سے مقصود ہر فرد حکومت کے دل سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا خوف، یہ دلوں میں ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات فرمائی، یہ دنیا بھر میں روز نئی نئی چیزیں آتی ہیں نا، مارکیٹ میں جاؤ کبھی دیکھا بھی نہ ہو، اور جو بیچارے بڑے بوڑھے ہیں بڑی عمر کے، انہوں نے کچھ سوچا بھی نہیں کیسا ہوتا ہوگا۔ اتنے فرنیچر، اتنے سامان، اتنی چیزیں ہیں۔ فرمایا تمام چیزوں کی رغبت اور شوق دلوں سے نکل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے۔ ابھی ہمارا سارا مجمع ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہم تو مذاکرہ کر رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں فضائل قرآن میں جو آدمی دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھ لیتا ہے اس کے فضائل دیکھو، جو آدمی اشراق کی 4 رکعت پڑھتا ہے اس کے فضائل، اور یہ سب جانتے ہیں۔ اچھا پھر جب جماعتوں میں جاتے ہیں، صبح کو 6 میں بیان کرتے ہیں، اس وقت اس عمل کو کہتے بھی ہیں بھائی اشراق تو مقبول ہے، عمرے کا ثواب۔ جو اشراق کا اہتمام کرتا ہے دن بھر کے سارے کام اللہ کہ تو صبح کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، عصر کے بعد باقی وقت میں تیری کفایت کروں۔ ایک معمولی آدمی کہہ دے کہ تو میرا یہ کام کر دے، میں تیرا یہ کام کر دوں گا، کوئی پولیس والا، کوئی عہدیدار، کوئی کسی پوسٹ پر ہو، اللہ کہہ دے، اللہ کے نبی کہہ دے، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا کہا،
فرشتہ کیا جواب ہے؟ کفیتا و مفیتا و ہولیتا، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا دیا گیا، اور تجھے ہدایت دے دی گئی۔ ہمیں دھیان نہیں، گھر سے نکلیں گے تو لڑتے ہوئے اور گھر میں آئیں گے تو لڑتے ہوئے۔ اس لیے دوستو یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو نبوت کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے ان کی زندگی کیسے پاک ہوتی اور سب جانتے ہیں تاجر تجارت جو ہے وہ تاجرانہ مزاج سے ہوگی، وہ پولیس والے کے مزاج سے نہیں ہوگی۔ پولیس والا پہلو کرتا ہاتھ میں رکھتا ہے، میرا گاڑی ادھر ادھر ہوئی تو مارتا بھی نہیں۔ اور تاجر بہت بڑا تاجر، دنیا میں اس کے کاروبار، لیکن کوئی آدمی دکان پر کھڑا ہو جائے دکان کے سامنے، جی آئیے آئیے، رشتہ ناتا جان نہ پہچان، وہ اس کی دکان کے سامنے کھڑا ہے، آئیے کیا چاہیے؟ یہ وہ جوتا، ہاں جوتے کی دکان کے سامنے ہے، اندر آئیے۔ اب اس کی دکان ہے تو کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ گاؤں سے آیا ہے، اس کے پیر میلے ہیں، کیچڑ والے ہیں، وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ دکاندار کے شیخ جس کا بنگلہ اور جس کی ساری فیسلٹیز، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، آ جائیے کہتا ہے کیا چاہیے؟ ڈوری والا چاہیے، بغیر ڈوری کا چاہیے، چپل چاہیے، جوتا چاہیے۔ ابھی تو اس سے اتنا پوچھا اور موقع ہے وہ ڈبے لا کے رکھ دیا، یہ گھبرا گیا نہیں بھائی، اس دکھانے کے پیسے نہیں دوں گا، تو دے۔ اور جب کوئی جوتا اس کو آ جاتا ہے، شیخ خود پہناتا ہے اپنے ہاتھ سے، کیا پکڑا ہے شیخ کو، میلوں چلتے چلے جاؤ گے، فضائل بتا رہا ہے، فضائل بتا رہا ہے، میلوں چلتے جاؤ گے کوئی آنچ نہیں آئے۔ جس کے بنگلے میں جانے کے لیے جس کے پاس لوگوں کو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پہرے دار کھڑا ہے، وہ اس گاؤں والے کو جوتا پہناتا ہے، کیوں؟ جو اس کی جیب میں ہے وہ مجھے دے گا، سامان میرا دوں گا۔ نبوت کا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ تو ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں۔ کتنا حد تک آ چکا کہ اس سے زیادہ ہر بندے میں صلاحیت رکھی ہے اللہ نے، پورا قرآن پڑھنے کی، قرآن پر ایمان کی، قرآنی زندگی جینے کی، اور قرآنی زندگی جیتے ہوئے ہر ایک کو اس قرآنی زندگی کی دعوت ہے، اس سے پیشنہاد اللہ کرے کہ جیسے میرا یہ جوتا لیے مگر دکان سے نہ جاؤ، اور اس کی جیب میں جو ہے وہ میرے پاس آئے بغیر نہ رہے، کہ کم سے کم اپنے آنے والے بھائیوں کو یہ کتنا بڑا ہے۔ اسی وقت اس مجمع سے 4 مہینے کی نقد جمع نہیں بن سکتی ہے اگر ہم کام کو کام کی طرح کریں۔ اور ایک ہے بھائی جو میرا آج عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ 8 بجے۔ ہاں میں نے بہت بڑا تیر مارا، 8 بجے تک میں مسجد میں رہا، اور وہ مولوی صاحب تو اتنا زور سے بولتے تھے، لیکن میں بھی مائی کا دال ہوں، دودھ پیا ہے۔ یہ 4 مہینے تو میں نے بہت سنے ہیں، اور خود جب میں چلنے میں گیا ہوں تو دنیا میں بھی لوگوں سے بہت کہا ہے، لیکن میں اپنی فکر تو کہاں ایمان کی طرف نہیں ہوئی، کہاں اللہ کا تعلق کرا، آخرت کہاں ہے۔ اس لیے دوستو خالی کہنا سننا نہیں ہے، اصل اپنے آپ کو، میں نے کہا نا کہ
تین دعاؤں کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ تھے. ہم تو سلام کے کون ہے؟ بیان سننا ہے، بیان سننا، بیان کیا کے لیے سننا؟ تو گانا سن لو. صرف سننے کے لیے تو گانا ہوتا ہے، بیان تو عمل کے لیے ہوتا ہے. نماز کے بعد جو تسبیح بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ایک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور تیسرے جو میں نے کہا حضرت معاذ جبل کو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تیرے ذکر پر میری مدد فرما. تیرا کیا ہوا یہ آنکھیں تیری دی ہوئی، کان تیرے دیے ہوئے، پیٹ تیرا دیا ہوا، کھانا تیرا دیا ہوا، ماں باپ تیرے دیے ہوئے، یہ سارا دیا ہوا تیری نعمتیں ہیں. اس کا صحیح شکر ادا کروں، اس پر میری مدد فرما. اور بندہ ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، تو میں تیری بندگی پورے اچھے طریقے سے کروں. کبھی جانی بندگی ہوتی ہے، کبھی مالی بندگی ہوتی ہے. یہ زکات جو فرض ہے یہ مالی حکم ہے. حج ہے، حج جان اور مال دونوں ہے. روزہ ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہے. اس لیے دوستوں مسئلہ خالی مجمع کا جمع ہو جانا اور واہ واہ ماشاء اللہ اتنا نہیں ہے. اصل اپنے آپ کو عملی نماز، عملی آدمی بنانا ہے. اب ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا حق ادا کرنا آدمی کے ذمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو چوروں کو بھی سچی توبہ بتائی تو چور بھی توبہ کر کے سدھر گیا. ہم کو کیا بتا؟ 2 رکعت چاش کی اگر کوئی پڑھتا ہے تو سارے جوڑوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. اور ایک دعا تو ایسی سکھائی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. ہم سیکھیں جب نا، ہم سیکھیں. اس لیے دوستو خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. تو میں نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آپ کو جو تھرمامیٹر دیا ہے 2 چیزیں بتائی نا، 2 چیزیں بتائی. اللہ کے غیر کا حاصل نکل کر اللہ کے عظمت دلوں میں آ جائے، چیزوں کا شوق نکل کر اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے. اور تیسری چیز بتلائی، بتا دوں بتا دو بتا لیتے کوئی بات نہیں، ہم تو سنتے رہتے ہیں. ہم تو سنتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. عملوں پر اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں آخرت کے بڑے بڑے انعامات کا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں بہت بہت شکر، صلاۃ تسبیح سارے گھر ماں، عشاء فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات عبادت کے بدلے. یہ یہاں پتہ نہیں چلے گا. جیسے آدمی فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، فرض نماز کے بعد 1500 نیکیاں اس کے نام عمل ہے. اور ایک نیکی کی قدر اس وقت ہوگی جب کہ ماں باپ بھائی بہن بچے کوئی ساتھ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں آخرت کے عظمت، آخرت کا دھیان اور آخرت میں اللہ کو
اللہ کی فرما برداری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور آپ کی بتائی شریعت سنت پر عمل کرنے پر دنیا میں وہ دیں گے ہی۔ عجیب بات ہے، دنیا میں آخرت۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اور مکے والے مشرکین، میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اب یہ کلمہ بہت مختصر ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا جہنم سے بچنے کا راز بھی اس میں رکھا ہوا ہے۔ سب کی جنتیں بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے، آپس کی محبتیں بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے، روزیوں میں برکت بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے، امن و امان اسی میں چھپا ہوا ہے۔ جنتیں ہیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، اللہ قرآن پڑھ کر، یہ سب اس میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے تربوز کا بیج کتنا بڑا ہوتا ہے، ارے بولو نا یار، تربوز کا بیج اگر کلنگڑ ہوتا ہے تو کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز بھی کہتے ہیں، کلنگڑ بھی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا، یہ اتنا بڑا کلنگڑ، اتنا بڑا تربوز اس میں چھپا ہوا ہے۔ ساتوں زمین و آسمان اور آدم علیہ السلام سے لے کر سور پھونکے جانے تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت و کامیابی اس کلمے میں چھپی ہوئی۔ خدا میں اور مسئلہ ہے آخرت کا، اس لیے ان کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ دنیا کے سامانوں سے راضی نہیں ہوتے، وہ دین سے راضی ہوتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ کہ وہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کا تعلق دینی شعبوں سے بھی ہے، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ کا برتاوا، اندھیرے اجالے میں کرنا، اور کمانا، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، اس سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت حضور کے طریقے پر کرنا، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ لیکن ہم تو یہ سارے پرانے ماشاءاللہ سب وقت لگائے ہوئے، اور کیسے میرے دوستوں خالی جان لینا کافی نہیں، جاننے کے ساتھ ماننا۔ آمنتو باللہ، جانتے تو سب ہے، وہ ایک آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشفات الضر وإن أرادني الله برحمته هل هن ممسكات رحمته۔ اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ جتنے ہو اس نقصان کو روک سکیں۔ مجھے اللہ رحمت دینا چاہے، رحمت میرے پر کر، سارے مل کر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو روک سکتے۔ کتنے پیار سے سمجھایا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، کوئی اللہ اللہ ہے، اور وہ ہے قولوا لا الہ، پہلے یوں کہو کوئی کچھ نہیں الا اللہ، نفع، نقصان، عزت، ذلت، بیماری، تندرستی، بنانے بگاڑنے، دنیا آخرت، خبر حشر، اسی کے ہے۔ اس لیے الا لہ الخلق، الا لہ الخلق والامر، اللہ کے علاوہ جو کچھ اسے مخلوق ہے اس کے تحت فیصلہ اسی کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، فیصلہ
بھی روک دیے تھے، 15 دن تک نہیں آئے تھے، اور مکے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کی. لو جی لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے رب سے کٹی ہو گئی. حضور کا چلنا پھرنا لوگوں نے. جب 15 دن کے بعد آئے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. حضور نے پوچھا جبریل 15 دن تک تم آئے نہیں کیا؟ اور جبریل کون ہے؟ 6000 فٹ لمبی ہے ان کی. کتنے؟ نہیں، 6000 سال کا راستہ ہے ان کے پیروں سے سر تک کا، اور ایک پر کھول دیں تو مشرق مغرب کر جائے. اور قوت ہے. جبریل آئے نہیں، ہم جتنے چاہے بڑے ہیں، جتنے چاہے جو کچھ ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہمارا آنا رکنا آپ کا رب اصل ہے، وہ حکم دے تو آئیں گے، وہ لوگ ضرور دیں. اس لیے اب چاہتے ہر ایک ہیں کہ میں جو چاہوں وہ اللہ پاک کر دے. دعائیں قبول ہو جائے. کہتے ہیں کیا بتایا؟ من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ. مرد ہو یا عورت ہو، جس کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کو ماننا، ایمان، اسی کے قبضے میں سب کچھ، وہ کسی شکل کا کہیں پابند نہیں، اور ہر شکل اس کی پابند. ایمان ہو اور وہ عامل صالحہ کا مطلب بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہو، بیمار ہے، تندرست ہے، مالدار ہے، غریب ہے، سفر میں ہے، اپنوں میں ہے، کہیں جنگلوں میں ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اور اللہ کی ماننا نبی کے طریقے پر. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو اللہ وعدہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، انہوں نے اس کو کہ وہ خوشگوار زندگی کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان اور حکموں والی اور فرما بردار والی زندگی پر سب سے پہلا انعام دلوں کا سکون. زمین آسمان کو جاوے، مشرق مغرب ہو جائے، دنیا میں جو چاہے ہو، اس ایمان والے کے دل کو اطمینان. دوسری چیز، جی اس کے پاس جتنے اسباب ہیں، جس سبب چھوٹی دکان ہے، چائے کی لاری ہے، پھل بیچتا ہے، سڑک پر بیٹھا ہے، بہت بڑے کارخانے ہیں، جو جہاں ہے، جس کے پاس ایمان ہے اور فرما برداری اللہ کے حکم والی، اس کے اس سامان میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں. 2 جنہوں میں سکون، اسباب میں برکت، اور تیسرا انعام دعا کی قبولیت. جو مانگے اس لیے تو اس نے خود کہا مجھ سے مانگو میں قبول کروں. قبول کرانے کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے نا، کہ وہ یہ ہے ایمان اور اچھے اعمال، ایمان اور حکم والی زندگی، اس پر دعا میں دھیان کرنا. اس لیے دوستو، ہمیں جو اللہ پاک نے کام دیا ہے اور یہ 6 نمبر دیے ہیں، اور یہ جمعرات اور خود کا مشورہ اور جمعرات کی حاضری اور چلیت، اس کو رسم نہ بنائے. ہم خود اب کوئی کسی کو نہ کہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو قبر میں اپنا جواب دینا ہے. اور آخرت میں زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. اب یہ فضائل کے راستے، علماء کی جو تفسیروں کے درس ہوتے ہیں مسجدوں میں، بہت ساری، یعنی بہت سارے علاقوں میں تو ایسے، میں تو ایک دفعہ امریکہ میں تھا، حیران ہے.
اب امریکہ میں لوگوں کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ملتی اور کتنے لمبے لمبے فاصلے اور کیا کیا کام آ جائے، لیکن قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا اور ہر ایک ایسا جیسے بالکل سانپ سن گیا ہو، ذرا برابر حرکت نہیں۔ اب پھر جو ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر اس میں کیا حکم ہے اللہ کا، اس میں کیا ہے؟ اللہ امریکہ کی سرزمین ہمارے یہاں گھر بیٹھے اللہ نے علماء بھی، مفتیات بھی، شیخ الحدیث بھی ہے، مدرسے بھی اور لڑکیوں کے مدرسے بھی، اس لیے کہ اللہ پاک نام قدری پر اللہ نعمت کو لے لیتے اور قدر پر اللہ پاک نعمت بڑھا۔ تو یہ تین چیزوں کا تھرمامیٹر دیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی عظمت، چیزوں کے بدلے اعمال کا شوق، رغبت اور دنیا کی رنگینیوں کے مقابلے میں آخرت کی ہے۔ یہ تھرمامیٹر تو دیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھرمامیٹر دیا، بتا دو، ارے بتا دو، یوں فرمایا خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ہماری سوچ حضور کی سوچ سے میل کھاتا ہے کہ ہر آدمی کی صلاحیت، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، غریب ہو، جوان ہو، عورت ہو، اللہ نے جو سوجھ بوجھ دی ہے وہ اس کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ اس کی سوجھ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ زندگی ہر ایک کو نصیب ہو جائے، اس کی صلاحیت کو وصول کرنا اور اس میں لگانا، یہ تھرمامیٹر۔ آج میں نے کتنوں کو دعوت دی، آج میرے سے کتنے اللہ کی طرف، کتنے بے نمازی نماز کی طرف آئے، کتنوں نے جھوٹ بولنا چھوڑا۔ آج جس کو دیکھتے ہیں جیسے ہم دکان کے نفع نقصان کو دیکھتے ہیں اور جب نفع ہوتا ہے اگر ہمارے ہاتھوں، اور پھر کتنی 4 مہینے کی جماعتیں ہوئی، کتنا سکون اور اسباب میں برکت، دعاؤں میں قبولیت، اس سب کے لیے دیکھو یہ تمہارے یہاں کی چیزیں ہے نا، ارے حکیم چیزیں صاحب اللہ ان کی مغفرت فرماوے، انتقال ہوا بھی قریب میں، تو معدول، خمیرہ اور بہت ساری چیزیں بنتی، تو کئی چیزیں ایک ساتھ، اس میں مشک بھی ہوتا ہے، اس میں عنبر بھی ہوتا ہے، اس میں زعفران بھی ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، جا کر کے وہ معدول اور خمیرہ بنتا ہے۔ یہ دلوں کا سکون، چیزوں میں برکت، دعاؤں میں قبولیت، یہ سب کا معجون شاندار خوشبو والے نماز پڑھنا اس کے لیے۔ اب میں نے تقریر کر لی تو میرے بن گئی اور آپ نے سن لی تو آپ کے تو ڈھیر گنا بن گئی، نہیں، آپ تو سورت کے لوگ ہو، بڑے سمجھدار لوگ ہو، اس لیے آپ کا تو ایمان ڈھیر گنا بن گیا، آپ کی نماز آپ کے دلوں۔ میرے دوستوں، کہنے والا بھی اور سننے والے سب کرنے کے محتاج ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہم تو نماز کے بعد کی جو دعائیں وہ بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہر دعا نے راستہ دے رکھا ہے سیدھا عرش الہی تک کا۔ جو مصنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو دعائیں بھی کر سکتے، اب کل جمعہ ہوگا، یہ سب جانتے ہیں۔ امام صاحب نے اگر جمعہ پڑھانے کے بعد دعا لمبی کی کوئی اور کیا کہیں اور پڑھ لیں گے، یہ کہ اتنی لمبی دعا مانگتا ہے، سنتوں کا یوں جاتے ہیں، اور جمعہ کے بعد کیسے جاتے ہیں؟ کیوں؟ جیسے کسی نے گھیرا تھا۔ تو بات جب ہم عملوں کے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گا۔ دوستو،
دین کی عظمت ہو، دین کی محنت کی عظمت ہو، اس کے تقاضوں پر جان مال لگانا ہو، خود اپنی ذاتی زندگی میں ارکان اسلام زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ایک ایک پائے کا حساب کر کے ادا کرنا ہو، رمضان کے روزے ہے پھر حج فرض ہے تو حج کرنا، یہ سارے، اور اس کے بعد پوری کہ یہ ساری محنت کہ ہر فرد امت نبی کے رنگ میں رنگ جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی تھی نا، تو آپ نے صحابہ کو انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چھانٹا تھا کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ کون رہے، صحابہ کو چھانٹا اور کہا کہ حضور کے ساتھ رہنے کے لیے اور حضور کی بات کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، یہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے دادے پردادے بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے مجاہدے اور قربانیاں، حکایت صحابہ اور حیات صحابہ پڑھو گے پتہ چلے گی۔ اس لیے دوستو اللہ نے ہمیں استغفار کرنا ہے بہت، یہ جتنا جو کچھ ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اور گناہوں کی سزا، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، استغفار بڑھانا ہے، دعاؤں کی مقدار بڑھانی ہے، اور اس محنت کے لیے اپنی قربانی بڑھانی ہے۔ ہم تو اگر کپڑے دھوبی کے یہاں گئے ہوں تو بھی وہاں بنا لیتے ہیں، بہانا یار گھر چلا جاتا میرے کپڑے دھونے، اور وہاں کپڑے تھے ہی نہیں، وہاں کپڑے تھے ہی تو انہوں نے بہانا بنایا، صحابہ نے بہانا بنایا، جس حال میں تھے۔ اللہ مجھے تمہیں توفیق دے۔ اب پہلے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟